شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا باری تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کے سبق آموز قصے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، ان انبیاء کرام میں ایک نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ایک نبی حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت زکریا کا ذکر دوسرے انبیاء کرام کی طرح زیادہ پڑھنے کو نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 4 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90، سورہ انعام کی آیت نمبر 85، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41، سورہ مریم کی آیت نمبر 2 سے 11 تک ان کا ذکر آیا ہے۔ کچھ احادیث میں بھی آپ علیہ السلام کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے۔ کتاب بائبل میں ایک باب آپ علیہ السلام کے نام پر صحیفہ زکریا کے نام سے موجود ہے۔ یہاں بات قابل غور یہ ہے کہ یہاں اس زکریا کی بات نہیں کی گئی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ جس زکریا کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے وہ زکریا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے 500 سال پہلے کسی زکریا کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد گرامی اور حضرت مریم علیہ السلام کے مربی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام کی امی جان دونوں بہنیں تھیں۔ اس رشتے کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے رشتے میں خالو لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو ایک نبی مبعوث کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو بیت المقدس کا امام، خادم اور اعلیٰ شخصیت کا مالک بھی بنایا تھا۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کا درجہ دیا گیا ہے۔ اصل میں بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ مانا جاتا تھا جس کے ذمے میں ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو سر انجام دینے کا کام سونپا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے والد گرامی کے نام کے متعلق مفسرین نے بے شمار اقوال لکھے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر نے اپنی کتاب حافل میں حضرت زکریا علیہ السلام کے ابا جان کا نام برخیا بیان کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے دوسرے نیکوکار بندوں کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ ایک بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تھا، سب ہی انبیاء کرام اپنے کھانے پینے کے لیے روزی خود کمایا کرتے تھے۔ کسی بھی نبی نے دنیا والوں پر بوجھ بن کر زندگی بسر نہیں کی ہے، بلکہ سب انبیاء کرام دنیا والوں کے سامنے روزی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ خوب محنت کر کے روزی کماتے اور بھوکوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ بلکہ سب انبیاء کرام کی طرف سے کھلا اعلان ہوتا تھا، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ مفسرین کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت کے پودوں کے بے شمار بیج تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر جنت کے بیجوں کی کاشت کی۔ جب یہ فصل تیار ہوئی تو اس کو کاٹ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اس فصل سے حاصل ہونے والے بیجوں کا آٹا تیار کر کے
اس کی روٹی بنا کر کھائی تھی، نیز جانوروں کی کھالوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا کرتے تھے۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے بابل اور سوس جیسے قلعے تعمیر کیے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، انہوں نے بے شمار کشتیاں تیار کر رکھی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی ہونے کے ساتھ ساتھ ناپ تول اور اسلحہ بنانے کے طریقے سے خوب واقف تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے کپڑا بننا اور اسلحہ بنانے کا طریقہ لوگوں تک پہنچایا تھا۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا پیشہ تجارت تھا، اس لیے آپ دونوں نے تجارت کا کام کیا تھا۔ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ باپ اور بیٹے نے تعمیر کے کاموں کو بھی خوب سر انجام دیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تیر اور کمان بنانے کا ہنر بھی عطا کیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام تیر اور کمان بھی بنایا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں، اونٹ، بھیڑ پال کر ان کا دودھ دھوتے تھے، یہ ان کا روزی کا ذریعہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک کسان تھے۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کا دودھ نکال کر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسان ہونے کے ساتھ ساتھ بکریاں چراتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا تو آپ علیہ السلام کے نکاح میں آپ کا جو حق مہر لکھا گیا تھا وہ بھی بکریاں چرانا ہی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے، آپ علیہ السلام ذرہ اور بے شمار لوہے سے اوزار تیار کرتے تھے، ان کو فروخت کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان سلطنت بخشی تھی، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام زیادہ تر زمین کا سفر کرتے ہوئے ہی پائے جاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ علیہ السلام کے پاس وقت ہوتا تھا تو آپ اپنے ہاتھ سے پنکھے اور زنبیلیں عمدہ قسم کی تیار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی اور محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائی تھیں، پھر تجارت کا مال لے کر بھی جایا کرتے تھے، اس سے خوب نفع حاصل ہوتا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی امی جان اپنی مانگی گئی نظر اتارنے کے لیے اپنی نومولود بچی کو اپنے ساتھ لے کر بیت المقدس گئیں، وہاں مسجد کے امام، خادم اور کاہب بھی تھے، ان لوگوں میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی امی جان نے بیت المقدس میں موجود لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بچی کے متعلق نظر مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری منت کو پورا فرمایا ہے، اس لیے میں اس لڑکی کو بیت المقدس میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، کیونکہ وہ حضرت عمران کی اولاد تھی جو مسجد کے امام تھے اور لوگوں کی نظر میں ایک روحانی بزرگ مانے جاتے تھے۔ وہاں موجود سب لوگوں کے دل میں یہی بات چل رہی تھی کہ یہ نومولود بچی ہم کو مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی امی جان اور میری بیوی سگی بہنیں ہیں، اس لیے یہ بچی کی پرورش بہتر طریقے سے اس کی خالہ ہی کر سکتی ہے، اس لیے حضرت مریم نومولود بچی پر میرا زیادہ حق بنتا ہے۔ تاہم بیت المقدس میں موجود لوگ اس بات پر رضامند ہوئے۔ اس موقع پر قرآن اندازی سے کام لیا گیا، 3 بار قرآن اندازی نکالی گئی، تینوں بار ہی حضرت زکریا کے حق میں قرآن نکل آیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ سونپ دی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑے پیار و محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ اس بچی کی تربیت اور پرورش کی۔ جب وہ بالغ کی عمر کو پہنچی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو مسجد
مسجد میں علیحدہ ایک حجرے میں منتقل کر دیا تھا۔ جب حضرت مریم باہر جایا کرتی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بیٹی کا خوب خیال کیا کرتے تھے۔ رات کو حضرت مریم اپنی خالہ کے گھر آ کر سوتی تھی۔ جب حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل عطا کیا کرتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے ہاتھ میں بے موسم پھل اور میوہ جات دیکھ کر گھر والے خوب حیران ہوا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاتھ میں عمدہ اور بے موسم پھل دیکھے تو دریافت کیا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولی، اللہ کے یہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا کے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، وہ بے اولاد تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور خالہ نے حضرت مریم کے ہاتھ میں اعلیٰ و عمدہ اور بے شمار بے موسم پھل دیکھے تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کو اس عمر میں اولاد عطا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ ایک دن حضرت مریم کے خالہ اور خالو حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگی، یا باری تعالیٰ مجھے اپنی جناب سے اولاد صالحہ عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کو ایک خوبصورت بیٹے کی خوشخبری سنا کر آؤ۔ ارشاد باری ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قرآن مجید کے 16ویں پارے کی سورہ مریم میں خدا باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعیف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے کمزور اور بوڑھے ہونے کا ذکر کیا ہے۔ امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے وقت اپنے آپ کو بوڑھا، کمزور اور حاجت مندی کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ خدا باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی حاجت مندی کا ذکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے۔ بنی اسرائیل نے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا کر آپ علیہ السلام کو بھی